آپ ذرا پیچھے جائیں، بڑی غربت تھی، بڑی مفلسی تھی. میں نے اس زمانے کا ایک حج کا سفر نامہ ایک بزرگ کا پڑھا، 1930 سے پہلے کا. کہنے لگے حج کے لیے گئے، ہمارا جہاں قیام تھا گھر میں ہمارے گھر والوں نے کلنگر منگایا ہوا تھا. کھانے کے بعد وہ چھلکے ہم نے باہر پھینکے ہوئے تھے. اچانک میں دروازے پر کسی کام سے آیا تو دیکھا مکہ مکرمہ کے اس محلے کے بچے اس چھلکے کو اٹھا کر چاٹ رہے ہیں اور چوس رہے ہیں. کہنے لگے ایک چھوٹا بچہ بڑا معصوم تھا، مجھے اس پہ بڑا ترس آیا. میں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں اپنے اندر لے آیا اور میں نے اپنی اہلیہ کو کہا اس کو کھانا بھی کھلاؤ اور اسے فروٹ بھی کاٹ کر دو. اور وہ اتنے شوق سے کھانے لگا. کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں کتنے وقت کے فاقے کا اور کتنے وقت سے بھوکا ہوگا. میں نے اس سے کہا بیٹا کھانے کے وقت پر ہمیشہ روزانہ آ جایا کرو، ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا کرو. کہنے لگے بس پھر کیا تھا، اس کا معمول بن گیا، وہ روزانہ آ جاتا، ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرتا، خوشی خوشی گھر چلا جایا کرتا. حضرت فرماتے کہ ہمارا مکے سے رخصتی کا وقت آ گیا، آخری دن تھا، وہ بچہ خوشی خوشی کھانے سے فارغ ہوا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس بیٹے سے کہا، اس بچے سے کہا کہ بیٹا ایک بات کہوں؟ کہنے لگا جی چچا جان ضرور کہیں. فرماتے میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کل ہمارا سفر ہے، ہم مکہ مکرمہ سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، بیٹا اب کل سے ملاقات نہیں ہوگی. کہتے اس کا چہرہ اتنا چھوٹا سا ہو گیا، آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی. کہنے لگا چچا آپ کی برکت سے کھانا مل جایا کرتا تھا، وقت پر آ کر کھانا کھا لیا کرتا تھا، اب آپ چلے جائیں گے پھر سے ہمارے فاقے شروع ہو جائیں گے. فرماتے حضرت میرے ذہن میں کیا آیا، میں نے اس سے کہا بیٹا ایک کام کرتے ہیں، تم ہمارے ساتھ ہمارے وطن چلو. کہنے لگا اچھا آپ کے ساتھ وطن چلوں گا، وہاں کیا ہوگا؟ حضرت فرماتے میں نے اس سے کہا کہ بیٹا وہاں ٹائم ٹو ٹائم ہم تمہیں کھانا دیں گے، کپڑے دیں گے، تمہارے لیے اسکول کا انتظام کریں گے، تمہاری دوائی کا، تمہاری ساری ضرورتوں کا انتظام کریں گے. کہتے وہ بچہ اتنا خوش ہو گیا، کہنے لگا مجھے کھانا بھی ملے گا، مجھے آپ کے یہاں رہنے کا بھی انتظام، کپڑے بھی ملیں گے، پڑھائی کا بھی. ہاں بیٹا ساری ضرورتیں پوری ہوگی. کہنے لگے بچہ اتنا خوش اتنا خوش، ہنسنے لگا، مسکرانے لگا کہ چچا جان مجھے لے چلو. پھر کہتے اتنے میں اچانک وہ سنجیدہ ہو گیا اور کسی سوچ میں ڈوب گیا. حضرت فرماتے میں نے اس سے کہا بیٹا کیا ہوا؟ فرماتے اس نے سر اٹھایا اور اس نے سوال کیا کہ چچا جان ایک بات کا جواب دو، کیا یہ اللہ کا گھر بھی آپ کے وہاں ہوگا؟ فرماتے بیٹا اگر اللہ کا گھر وہاں ہوتا تو ہم کیوں یہاں سفر کر کے آتے؟ بیٹا یہ اللہ کا گھر وہاں نہیں ہے. اس نے کہا چچا جان اگر یہ اللہ کا گھر نہیں، وہ اچھے کپڑے بھی قربان ہیں، وہ اچھے کھانے بھی قربان ہیں، اس اللہ کے گھر کے جیوار کو اور اس اللہ کے گھر کے پڑوس کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. آپ جائیں، ہم بھوک برداشت کر لیں گے، ہم فاقہ برداشت کر لیں گے، لیکن اس گھر کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے. میرے بھائیو جو دل اللہ کے گھر سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس گھر میں اللہ کے گھر کی محبت ہوتی ہے، انہیں پوچھے طواف وداع کیا شاق ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے. بیت اللہ کی جدائی آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں. قدم 100 کلو کے ہو جاتے ہیں اور دل یہ چاہتا ہے کاش یہ طواف کبھی پورا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ آپ کا سفر کا رزلٹ اوپن ڈے ہوگا، اوپن ڈے.